السلام علیکم۔ حسد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی تقسیم سے اختلاف رکھنا، کسی کی نعمت کو دیکھ کر جلنا، اور ہر نعمت والے سے لوگ جلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام چلانے کے لیے لوگوں کو مختلف طرح کا بنایا ہے اور ان میں فرق رکھا ہے۔ کسی کو زیادہ خوبصورت بنا دیا اور کسی کو کم، کیونکہ اگر سارے ہی خوبصورت ہوتے تو کام کیسے چلتا؟ اگر سارے ہی دولت مند ہوتے تو دنیا کا کام نہیں چلنا تھا۔ ہم نے حسد سے اپنے دل کو بچانا ہے۔ یہ اتنا برا عمل ہے کہ دنیا میں پہلا قتل حسد کی وجہ سے ہی ہوا تھا۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا، اس کی سب سے بڑی وجہ حسد تھی۔ حاسد قسم کے لوگ دوسروں کو دیکھ کر آہیں بھرتے ہیں، ہر ایک کا اپنے سے موازنہ کرتے ہیں۔ خود پر ترس کھانے کی کیفیت پھر جلن میں بدل جاتی ہے اور جلن کڑن میں بدلتی ہے اور کڑن سے غصہ آتا ہے اور غصے کا اگلا درجہ حسد ہے۔ اگر آپ پہلے درجے کو روک لیں تو حسد کی نوبت ہی نہ آئے۔ آپ کو اپنے اندر کوئی کمی محسوس ہو تو آپ اپنے آپ سے کہیں کہ کیا ہوا؟ میں اللہ کا فیصلہ ہوں، اللہ نے مجھے ایسا بنایا ہے۔ اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 32 میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دوسروں کو اپنا فضل دیا ہے اس کے اوپر تم جلا اور کڑا نہ کرو۔ ایک بزرگ کا بڑا پیارا قول ہے، کہتے ہیں میں کسی سے حسد نہیں کرتا، کیونکہ اگر وہ شخص اہل جنت میں سے ہے تو اس کی نظر میں دنیا کی کیا اہمیت ہے جس کی وجہ سے میں اس سے حسد کروں؟ اگر وہ جہنمی ہے تو پھر اس سے حسد کا کیا فائدہ جس کا اپنا انجام اتنا برا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلی امتوں کی بیماری حسد اور بغض غیر محسوس انداز میں تم میں سرایت کر رہی ہے، جو مونڈ کر رکھ دینے والی ہے۔ وہ بالوں کو نہیں مونڈتی بلکہ دین کو مونڈ دیتی ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، بڑی بڑی نیکیاں کر کے بھی انسان خطرہ میں ہے۔ حسد کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ مجھے بھی مل جائے اور اس سے بھی نہ چھنے۔ یہ درجہ ہے، اسے رشک کہتے ہیں۔ پھر اگلا درجہ ہوتا ہے اور وہ یہ کہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، اور تیسرا درجہ انتہائی بدترین ہے اور وہ یہ کہ مجھے ملے نہ ملے، اس سے چھن جائے۔ حسد ان جگہوں پر زیادہ پھیلتا ہے جہاں دکھاوا بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ حسد کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے۔ کسی کو آپ ایک معاملے میں بڑا ہوا دیکھ رہے ہیں تو خود کو دوسرے معاملے میں بڑھا لیں۔ ایمان کو بڑھائیں، اچھے اچھے اسلامی آرٹیکلز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر غور کریں۔ دوسری بات یہ کہ جس سے حسد ہے اس کے لیے تنہائی میں دعا کریں اور لوگوں کے درمیان اس کی تعریف کریں، انشاءاللہ آپ کے دل سے اس کا حسد ختم ہو جائے گا۔ علم والوں سے دوستی کریں، اور جب انسان کسی سے دوستی کرتا ہے تو اس کا اثر اس کے اوپر بھی آتا ہے۔ حسد سے بچنے کا ایک بڑا اہم ذریعہ یہ ہے کہ خود کو یقین دلائیں کہ یہ اس کا ذاتی فیصلہ تو نہیں، اللہ نے اس کو دیا ہے، میں اسے حسد کروں گا تو زیادتی ہوگی۔ آپ اپنے آپ کو سزا دیں۔ اگر کسی کے بارے میں ایسا برا خیال ہے تو کثرت سے استغفار کریں۔ کسی سے حسد ہو تو اس کے پاس جائیں اور مناسب لفظوں میں اس کی تعریف کریں۔ پھر ایک ذریعہ یہ ہے کہ جو نعمتیں اس کے پاس ہیں ان کا احساس کریں اور ان کے حساب کی فکر کریں۔ پھر اسی طرح قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں اور جنت کے وعدوں پر یقین کریں۔ پھر ایک اور بات، اگر آپ سے کوئی حسد کرتا ہے تو پھر کیا کریں؟ یعنی دوسروں کی بری نظروں سے بچنے کے لیے انسان کیا کرے؟ سب سے پہلے فرائض کی پابندی کریں، کیونکہ جو 5 فرائض نماز میں پڑھ لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں آ جاتا ہے۔ مزید صبح شام کی دعائیں ہیں، خاص طور پر آخری 3 کل روزانہ صبح شام لازمی پڑھیں۔
آخری بات کہ حسد اس تیزاب کی طرح ہے جو اسی برتن کو کھا جاتا ہے جس میں رکھا ہوا ہوتا ہے۔ یہاں اس بارے میں سنتے ہوئے دعا ضرور کریں کہ اے اللہ میرے دل سے یہ حسد کو نکال